بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان سول ایویشن میں بڑے بڑے اور خوفناک حادثات کی وجہ انسانی غلطی رہی ہے، اور اس میں بھی خاص کر پائلٹ کی۔ دنیا بھر میں ہونے والے ہوائی جہاز کے بڑے بڑے حادثات میں 88% انسانی غلطی کی بنا پر ہوئے ہیں۔ اس ہیومن ایرر میں پائلٹ کی غلطی سر فہرست ہے۔ بدقسمتی سے ان حادثات میں ایک بڑی تعداد ہمارے ملک میں ہوئی یا جس کا تعلق ہمارے ملکی ایئر لائن سے تھا۔ اگر ہم اپنے ملک کی ٹوٹل فلائٹس کی تعداد کو دیکھیں تو یہ حادثات بہت زیادہ ہیں۔ ہماری نظروں کے سامنے ایئر بلو 202 اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہوا۔ پاکستان 8303 کراچی ایئرپورٹ کے قریب کریش کر گیا۔ بھوجا کی فلائٹ اسلام آباد کے قریب رن وے سے تھوڑا پہلے گر کر تباہ ہو گئی۔ کٹمنڈو کے قریب PIA کی فلائٹ پہاڑ سے ٹکرا گئی۔ یہ تمام حادثات تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق انسانی غلطی اور وہ بھی پائلٹ کی غلطی سے ہوئے۔ میرے چینل پر موجود ان کریش کی ویڈیوز پر میرے لرنڈ ویورز نے بہت سے کمنٹس کیے ہیں۔ میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان تمام حادثات پر بنی ہوئی میری ویڈیوز میں میری رائے نہیں بلکہ انٹرنیٹ پر موجود تحقیقاتی رپورٹس میں یہ سب لکھا ہے۔ آپ خود بھی یہ رپورٹس پڑھ سکتے ہیں۔ میں کیسے اور کس بنا پر کسی پر الزام لگا سکتا ہوں، سمجھنے کی بات ہے۔ اخلاقی اور قانونی طور پر اس کا کوئی جواز نہیں، اور ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ الحمدللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میری بنائی ہوئی ویڈیوز میں اس طرح کا کوئی ایشو نہ ہو۔ میرے چینل پر ان ویڈیوز کا مقصد آپ سب کے لیے آسان اور سمجھ میں آنے والی مستند معلومات ذمہ داری کے ساتھ پہنچانا ہے۔ میں اپنی ریسرچ انٹرنیٹ پر موجود ڈاکومنٹس اور ویڈیوز پر کرتا ہوں اور پھر انہیں ایک سٹوری کے انداز میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ میں یہ کام انتہائی ذمہ داری سے کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی انفارمیشن ویڈیوز میں شیئر نہ ہو جائے جس کا تعلق کسی بھی طور ہمارے ملک کی سلامتی اور بقا سے ہو۔ اب اپنی ویڈیو کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ایویشن حادثات پائلٹ کی غلطی کے علاوہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور ہوائی جہاز کی دیکھ بھال اور مرمت مینٹیننس کے عملے کی غلطی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ پائلٹ کی غلطی کیونکہ بہت اہم ہے، اس لیے اسے دیکھتے ہیں۔ ہوائی جہاز اڑاتے ہوئے پائلٹس بے شمار فیصلے اور بہت سے کام کرتے ہیں اور بعض اوقات غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہم ایئر بلو 202 کی مثال سامنے رکھیں تو انکوائری رپورٹ کے مطابق پائلٹ نے لینڈ کرنے کے سٹینڈرڈ طریقہ کار پر عمل نہ کرنے کی غلطی کی۔ پھر انہوں نے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو غلط رپورٹ بھی کی۔ اس کے علاوہ کاکپٹ کا ماحول اپنے رویے کی بنا پر کشیدہ کیا۔ میں نے پاکستان میں ہونے والے جن حادثات کا ذکر کیا ان کی کچھ وجوہات جو انکوائری رپورٹس میں لکھی ہوئی ہیں پیش کرتا ہوں۔ نشے کی حالت میں جہاز اڑانا۔ لاہور ایئرپورٹ پر شاہین انٹرنیشنل کی فلائٹ جو رن وے سے اتر گئی اور حادثے کا شکار ہوئی، اس وجہ سے ہوئی تھی کہ انکوائری رپورٹ کے مطابق پائلٹ نشے میں تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول میں ایک انتہائی اہم کام جو ڈیوٹی پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا ہوتا ہے وہ کسی بھی حادثے کی صورت میں فوراً پائلٹس کا بلڈ اور یورین سیمپل لینا ہوتا ہے، جو کنٹرولرز ایئرپورٹ پر موجود ڈیوٹی ڈاکٹر کی مدد سے وقت ضائع کیے بغیر فوراً کرواتے ہیں۔ اسی ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ پائلٹ نشے میں تھا۔ پائلٹس کی ناکافی تربیت اور ہوائی جہاز کے سسٹمز کو پوری طرح سمجھ کر استعمال کرنے میں ناکامی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھوجا کے بوئنگ 737 کا کریش اس کی مثال ہے۔ رپورٹس کے مطابق پائلٹس نے جہاز کی اس نئی ورژن کی سیمولیٹر ٹریننگ نہیں کی ہوئی تھی۔ ایئر لائن نے سول ایویشن اتھارٹی کو غلط رپورٹ جمع کروائی کہ اس ہوائی جہاز پر پائلٹس نے اس جہاز کی نئی ایڈوانسڈ ورژن کی سیمولیٹر ٹریننگ کر لی ہے۔ ایک اور اہم وجہ پائلٹس کی آپس میں ناکافی کوارڈینیشن یعنی بات چیت ہے۔ ایئر بلو 202 کے حادثے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی جو ہم سب جانتے ہیں کہ انکوائری رپورٹ میں لکھا ہے کہ کیپٹن کے برے رویے کی بنا پر کو پائلٹ نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگر آپ اسے اس طرح سے دیکھیں کہ کیپٹن نے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کر لی تھی۔ جس وقت کیپٹن کو اپنے کو پائلٹ کی ان پٹ چاہیے تھی اس وقت کو پائلٹ خاموش رہا۔ اب اس صورتحال میں جب کو پائلٹ ذہنی طور پر پریشان تھا، کیپٹن کی کیسے مدد کر سکتا تھا؟ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے قابل ویورز کا جنہوں نے مجھے اس نقطے پر بہت زبردست کمنٹس دیے ہیں۔ میں آپ کے کمنٹ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ حادثات کی وجوہات میں چیک لسٹ پوری نہ کرنا، پائلٹس کا غیر ذمہ دار رویہ، پائلٹس کا ذہنی طور پر تھکے ہونا، یہ سب بھی انہی حادثات کی رپورٹس میں نے پڑھا۔ اب میں ایک بہت اہم نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ تمام ایسے کریش جن کی انکوائری رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ کیپٹن نے غلط فیصلہ کیا اور اس نے اپنے کو پائلٹ کی ایک نہ سنی، مثلا ایئر بلو 202 اور شاہین ایئر انٹرنیشنل کی لاہور کی فلائٹ کو حادثہ۔
میرے چینل پر ان ویڈیوز میں بہت سے کمنٹس یہ آئے تھے کہ کو پائلٹ نے کنٹرول کیوں نہ سنبھال لیا۔ آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں کہ کیا ایسا ممکن ہے اور کیا یہ ٹھیک ہوگا، کن حالات میں کو پائلٹ یہ سٹیپ لینے پر مجبور ہوگا۔ آپ کے کمنٹس اور اپنی ریسرچ پر مشتمل ویڈیو میں ہم اس کا ایکسکلوسیو انالیسس کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے ویورز بہت لرنڈ اور پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ۔ شاید ہماری اس برین سٹارمنگ سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔